سوتا ہو اور ناگا ہو جائے. تو ایسے تعلیم کا بھی ناگا نہیں ہونا چاہیے. اس سے تعلیم کا بھی وقت کا تعین کر لو اور غور کرو اچھی طریقے سے, سب کی رائے لو, ایک ایک کی رائے لو کہ اپنے گھر میں تعلیم ہونی چاہیے. اب بتاؤ کیا رائے ہے وکیل صاحب, کیا رائے ہے مفید صاحب, اور کیا رائے ہے عرفان بھائی, ہے نا. اس طرح ایک ایک سے رائے لو, ایک ایک سے پوچھو, اور ایسی رائے آئے کہ جس میں سب شریک ہو سکیں. کیا بچے, کیا بوڑھے, کیا ماں, کیا بہن, کیا دادی, کیا نانی, جتنے بھی گھر میں ہیں, چھوٹے سے لے کے بڑی بوڑھی عورتیں تک جو بھی ہیں گھر میں, سب شریک ہوں. ایسا وقت طے کرو. اب اس کے لیے بہت سوچنا پڑے گا, اس لیے کہ یا تو کبھی کسی کی اسکول کا وقت ہوگا, یا تو پھر تمہارے کھانا پکانے کا وقت ہوگا, ٹکرائے گا. کسی کا وقت مدرسے سے ٹکرائے گا, کسی کا اسکول کالج اور جو ہے کورٹ میں جانے سے ٹکرائے گا. لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کون سا وقت ہے کہ کسی کا وقت کسی سے ٹکرائے نہ, اور وہ کم سے کم 20 منٹ تعلیم میں بیٹھ لیں اور 10 منٹ 6 نمبر کا مذاکرہ کریں. آدھا گھنٹہ تو اتنا کیسے کہ ایڈجسٹ ہوگا, اس کو بہت سوچ کر کرنا پڑے گا تاکہ کوئی غیر حاضر نہ رہے اس میں. تو ایک چیز یہ کر لو, گھر پہ جانے کے بعد تعلیم کا وقت مقرر کرو. اور سب پتہ ہی آپ کو, ایک دن منتخب میں سے پڑھنا ہے جس میں 7 کتابیں ہیں, 6 صفات اور 1 ترک الایامی, 7 کتاب ہو گئی وہ بھی. اور فضائل اعمال میں بھی 7 کتابیں ہیں, حکایات صحابہ 1, فضائل ذکر 2, فضائل نماز 3, فضائل قرآن 4, فضائل تبلیغ 5, اور مسلمانوں کی موجودہ پستی کے باعث علاج 7. کتنا ہوا؟ 6 ہوا. 7 نہیں ہوا, چائے پیے نہیں نا, اسی لیے تم لوگ بھی 7 بول دیے. 6 ہوئی, 6 کتاب ہوئی. اور 7ویں کتاب جو ہے نا, 7ویں کتاب وہ ہے فضائل صدقات کے دونوں حصے, حصہ اول اور حصہ دوم. یہ 7 کتابیں ہو گئی, ہے نا. اب 2 کتابیں اور ہیں جو اپنے موسم میں پڑھی جائے گی. ایک فضائل حج ہے جو عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے بقرعید تک کے پڑھی جائے. 70 دن ملتا ہے پورا, 2 مہینہ 10 دن. لیکن بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ 2 مہینہ صرف فضائل حج ہی پڑھتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. ترتیب یہ ہے کہ فضائل حج بھی شامل کر لو بقیہ کتابوں کے ساتھ. مثلا 7 کتابیں آپ نے پڑھی تو 8ویں کتاب فضائل حج بھی پڑھو, عید سے لے کے بقرعید تک. اب بقرعید ہو گئی, حج ہو گیا, اب سب حاجی واپس آنا شروع ہو رہے ہیں, تو اب اس کو بند کر دو. اب اس کی جگہ کوئی اپنی 7 کتابیں جو میں نے گنوائی ابھی, ایک دن یہ پڑھو حکایات فضائل اعمال, اور ایک دن پڑھو منتخب پڑھو. ایسی 9ویں کتاب فضائل رمضان ہے. جب شعبان کا مہینہ ختم ہونے لگ جائے, یعنی 20 شعبان سمجھ لو, ہفتہ عشرہ پہلے, 8ویں کتاب 7 کے ساتھ فضائل رمضان شروع کر دو. تو وہ 10 دن شعبان کا اور پورا مہینہ رمضان کا. اچھا, اس میں بھی خالی فضائل رمضان پڑھنا یہ بھی نہیں ہے, بلکہ سب کتابوں کے ساتھ فضائل رمضان بھی پڑھی ہے. البتہ فضائل رمضان کا ناگا نہ ہو, کہ اور کتابوں کا ناگا ہو جائے تو حرج کی وقت کی کمی کی وجہ سے. تو اس طریقے سے تعلیم کی ترتیب ہے کہ ایک دن منتخب میں سے پڑھو, ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا صفحہ 1.5 صفحہ نشان لگاتی رہو, آنے والے دن میں اس کے آگے سے پڑھو. ایسی فضائل اعمال ہر کتاب میں سے پڑھو. کوئی بھی کتاب پہلے پڑھ سکتے ہو, البتہ شروع سے شروع کرو اور جہاں تک ہو جائے وہاں نشان لگا دو, یا جیسے لکھی ویسے ہی پڑھتے جاؤ. پہلے حکایات صحابہ پڑھ لیا, پھر فضائل نماز پڑھ لی, اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو. تو میٹھی روٹی ہے, جہاں سے توڑو میٹھی ہے, ایسا ہے مسئلہ. بس یہ ہر کتاب میں سے پڑھنا چاہیے اور شروع سے شروع کرنا چاہیے. اس طرح کتاب پڑھیں. 20 منٹ کتاب ہونی چاہیے, اور 10 منٹ 6 نمبر کا مذاکرہ. اتنا تو کم سے کم ہو. زیادہ کے لیے اپنے اوپر ہے, کسی دن چھٹی ہے تو آدھا گھنٹہ کتاب ہو گئی اور 15 منٹ 6 نمبر کا مذاکرہ ہو گیا, کر سکتے ہیں, لیکن اتنے سے کم نہ ہو, 20 منٹ اور 10 منٹ. اچھا, اتنا کرنے کے بعد ایک کام اور کرنا ہے. تعلیم ختم ہو کر مشورہ کر لو. دعا پڑھنے سے پہلے سبحان اللہ بحمدہ, یعنی مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھنے سے پہلے کیا کرنے کا مشورہ کر لو. کہے گا مشورہ کہ کل کتاب کون پڑھے گی؟ اماں پڑھے گی, بیٹی پڑھے گی, بھابھی پڑھے گی, بیوی پڑھے گی, شوہر پڑھیں گے, گھر کے افراد ہیں. مشورے سے طے کر لو کہ کل فلاں کتاب پڑھے گی. ہفتے بھر کے لیے بھی تعلیم طے کر سکتی ہو, اور روز بھی بدل بدل کے تعلیم مشورے سے کر سکتی ہو. دونوں کی گنجائش ہے, چاہے ایسے طے کر لو چاہے ویسے طے کر لو. البتہ 6 نمبر روز بدل بدل کے طے ہوگا. 6 نمبر آج اگر وکیل صاحب نے کیا تو کل مفید کرے گا, پھر اس کی امی کرے گی, ہے نا, پھر گھر میں اور کوئی فرد ہوگا وہ کرے گی, اس طریقے سے. تو اس طریقے سے بدل بدل کے 6 نمبر سب سے کہہ لو آپ, چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ کہیں. شروع میں تو خالی گنوائیں گے, ایک دم نیا معاملہ ہوگا تو کہ بھائی 6 نمبر. مثال کے طور پہ صرف اتنا پہلے دن کا سبق کہ دیکھو
یہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے چند بنیادی صفات پر عملی مشق کی جاتی ہے. اس پر عمل کرنے سے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور دین پر چلنے ہی میں میری آپ کی ساری دنیا کے انسانوں کی مردوں عورتوں کی کامیابی ہے. اب پہلی صفت ایمان ہے. ایمان کا بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسری صفت نماز ہے. تیسری اکرام مسلم ہے نا. ہاں علم و ذکر ہے. چوکرت ہے. اور چوتھے اکرام مسلم ہے. اور پانچویں اخلاص نیت ہے. چھٹے دعوت و تبلیغ ہے. پرہیز کے طور پر یہ جو لوگ بولنا بھول گئے آج کل، یہ بھی بولا کرو کہ بطور پرہیز کے لایانی باتوں سے بچنا. تو گویا یہ پہلے دن کا سبق ہو گیا. اب سب سے کہلواؤ. خیر سب سے اگر کہلوانے کا موقع نہ ہو تو ایک آدمی بھی کوئی بھی کہہ دے تو ہو جائے گا، لیکن شروع میں سیکھنے کا رخ ہوگا تو تھوڑا سا دہرائیں تاکہ یاد بھی ہو جائے. پھر کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اتنی استعداد پیدا ہو جائے گی کہ ہر ایک فرد گھر کا 20 منٹ 6 نمبر بول سکے گا اور بول سکے گی. اور اتنا تو سیکھ ہی لینا چاہیے. اس سے لمبا بیان مت سیکھو، لیکن اتنا تو سیکھ لو کہ 20 منٹ کا مذاکرہ کر سکو آپ نکلنے کے زمانے میں بھی 6 صفات کا. 20 منٹ میں 6 نمبر ہو جائے. اس سے لمبا کرنے میں ذرا سا مشکل ہوتا ہے معاملہ. تو اس طریقے سے گھر میں 2 چیزوں کا مشورہ کر لو، تعلیم اور 6 صفات کا مذاکرہ. اور اگر چاہو تو تیسرا مشورہ بھی کر لو. بہت اچھا اگر کر لو گی تو یہ گھر میں سکون آ جائے گا. تیسرا مشورہ یہ کر لو کہ آج دیکھو کھانا کون بنائے گا، کپڑا کون دھوئے گا، نل آنے والا ہے پانی کون بھرے گا، گھر میں جھاڑو برتن کون کرے گا، اور بچوں میں سے کون آج چکی میں سے آٹا لے کے آئے گا. آٹا پسانا ہے. آج گیس کا سلنڈر ختم ہو گیا ہے تو کون اس پہ وہاں پر جو ہے انٹری کرے گا کمپیوٹر سے، اس سے موبائل سے آج کل کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے بل بھرنے کا ہے تو کون بل بھرنے جائے گا. تو کام اس طرح تقسیم کرو. بیٹوں کو دو، کچھ ابا کو دو، ہے نا. گھر کے کام آپ کرو، باہر کے کاموں میں مردوں کو ذمہ داری دو. سبزی آج یہ لائیں گے، گوشت فلاں لائے گا. ایسے سب کو کام تقسیم کر دو اسی وقت. دن بھر کے کام، کل تک کے جتنے کام ہے نا وہ اس طرح مشورے سے طے کر لو تو تمہارا بھی درد سر ختم ہو جائے گا. تم چلاتے رہیں گے اے فلانے ذرا چاہے وہ لے کے آئیے، وہ سنتے نہیں بچے پھر. اور ابا کے سامنے مشورہ ہو گیا ہے تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے. نہیں کرے گا تو کل پھر ہماری کام گوش مالی ہوگی. کل پوچھیں گے تیرے ذمہ یہ کام دیے تھے تو کیا کہ نہیں، تو وہ کل آنے سے پہلے پورا کر دے گا، لڑکا ہو یا گھر کے افراد ہوں. تو اس طرح کرنے سے بڑا سکون رہتا ہے. مشورہ بہت اچھی چیز ہے. ہمیں تو اس کی ترغیب دی گئی ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے. تو گھر کے کاموں کا بھی مشورہ اسی وقت کر لو نا. 2 منٹ میں ہو جائے گا. کیا مسئلہ ہے کہ نہیں. کہیں جانے ہونے کا ہو تو اس کا بھی مشورہ کر لو کہ آج فلاں جگہ جانا ہے اپنے رشتے دار میں. ہفتے میں ایک دفعہ کہیں جایا بھی کرو تھوڑا سا. اپنے رشتے دار ہیں، اپنی اماں کے یہاں، کبھی اپنے بھائی کے یہاں، کبھی بہن کے یہاں، کبھی چچی کے یہاں، کبھی خالہ کے یہاں. ہفتے میں ایک مرتبہ صلہ رحمی ہے. یہ کچھ لے کے چلے گئے، فروٹ لے کے چلے گئے، کوئی ایسا تحفہ لے کے چلے گئے، کھانے پینے کی چیز تھوڑا سا، اور جا کے ملاقات کریں. کبھی بغیر تحفے کے بھی جا سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس طرح یہ چیز اچھی چیز ہے. جنت کا عمل ہے ملاقات کرنا، جانا آنا، زیارت و ضیافت. اماں کے روز جائے گا. نہیں، اماں کے روز نہیں جانا ہے. تو سن کے میں بول کے سوچا کہ بولے گے بولے تھے نا بیان میں، تو روز جانے کا بولنے لگے. تو خیر وہ تو اپنا یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ، روز نہیں بولنا میں، اسی لیے ہفتے کا بولا میں. اور ایک دفعہ کہے تو دوسرے ہفتے دوسری جگہ جانے کا. اس طریقے سے بہرحال اس طرح اپنا یہ وقت گزارنا چاہیے. زندگی اس سے خوشگوار ہوتی ہے. جو طریقہ ہم کو دیا اللہ نے وہ تو دین فطرت ہے. دنیا میں بھی انشاءاللہ راحت